आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम ही हाज़रीन को। जिस तरह आपको इल्म है कि सहर और इफ्तार की खुसूसी नशरियात वीनस HD से जारी है, कोशिश होती है तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमाओं के साथ साथ नातख़्वां और पाकिस्तान के तमाम ही पॉलिटिकल फोर्सेस के पॉलिटिशियंस हों या हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियात हों, वो आते हैं और इस रमज़ानुल मुबारक में किस तरह वो रोज़े रखते हैं, क्या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें क्या कहती हैं, कुरान इसके बारे में क्या कहता है। यही वो महीना है कि जिसमें ताक़ रातें हैं, जिसमें शहादतें हैं और जिसमें रहमतें हैं, मग़फ़िरतें हैं। तो बहुत ही सारे मौज़ूआत पर और ख़ुसूसी तौर पर रहमत पर भी हम बात करेंगे कि पहला अशरा में किन किन चीज़ों के लिए बताता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब राना गुलजार ताज साहब। ताज साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद कादरी साहब। बहुत शुक्रिया कादरी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं मारूफ मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा मदनी साहब। मदनी साहब, आपका भी शुक्रिया। और नशरियात का आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब आपसे। पहला अशरा हमें किन चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस करता है कि पहले अशरे में ये इबादतें हमें करनी चाहिए, और कुरान और सुन्नत इस पर क्या बताता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम तालीमात को देखते हैं और जब हम तारीख़ के पस मंज़र में जाते हैं तो कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा असहाब रसूल के जिसने पहले अशरे में कोई दीन के लिए कोई कुर्बानी दी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान हदीस तय्यबा में आया कि अव्वलहु रहमतुन, कि पहला अशरा रहमत का अशरा है। अच्छा, अब रहमत का अशरा जो है ना, अब इसमें क्या करना चाहिए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 काम करना चाहिए, और जिसमें 2 काम जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, और जो 2 काम ऐसे हैं जिसके ज़रिए तुम अपने रब की रज़ा हासिल करो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो 2 काम कौन से हैं जिसके ज़रिए हम रब की रज़ा हासिल करें, और वो 2 काम कौन से हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 काम जिसके ज़रिए तुम रब की रज़ा हासिल करो, उसमें एक है कलिमा तय्यबा की कसरत करो। सुभान अल्लाह। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ज़िक्र में, तमाम ज़िक्र में सबसे बड़ा जो ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कलिमा तय्यबा है। अब ये कलिमा तय्यबा ये है कि इसके बारे में हदीस तय्यबा में आता है कि ये हदीस शरीफ में आया कि कलिमा तय्यबा मेरा किला है, और जो इस किले में आ गया वो महफूज हो गया। अब ये खाली ज़बान से कलिमा तय्यबा पढ़ना असल मकसूद नहीं है, बल्कि जब आप ला इलाह कहें तो आप हर चीज़ से नफ़ी कर दो, अपनी ज़ात की भी नफ़ी करो, अपने नफ्स की भी नफ़ी करो, और फिर जब आप हर चीज़ से नफ़ी करोगे तो फिर इल्लल्लाह कहकर ज़ाती वजूद बारी ताला का इस्बात करो। और यहाँ सबसे पहले आपको जो नफ़ी करनी है वो अपने नफ्स की नफ़ी करनी है, और यही तालीम आपको रोज़ा दे रहा है कि रोज़ा ख्वाहिशात को दबाता है, और ख्वाहिशात के हवाले से 2 किस्म की क़ुव्वतें होती हैं। इस एक क़ुव्वत को क़ुव्वत हैवानी कहा जाता है, एक को क़ुव्वत रूहानी कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल होता है। ये नहीं हो सकता कि एक ही जगह पर दोनों हो। जुल्मत और रोशनी दोनों जगह एक वक्त में नहीं हो सकती। लैल और नहर दोनों एक वक्त में नहीं हो सकता। या तो रोशनी होगी तो जुल्मत नहीं होगी, जुल्मत होगी तो रोशनी नहीं होगी। तो इसी तरह यहाँ पर क़ुव्वत हैवानी होगी तो क़ुव्वत रूहानी नहीं होगी, और क़ुव्वत रूहानी होगी तो क़ुव्वत हैवानी नहीं होगी। अब ये क़ुव्वत, ये रोज़ा और ये जो अहकाम बारी ताला, ये हमारे अंदर क़ुव्वत रूहानियत को बढ़ाता है, और जो क़ुव्वत रूहानियत जब बढ़ती है तो क़ुव्वत हैवानी कम होती है, और जब बंदे की क़ुव्वत हैवानी कम होती है तो मलकूती सिफत जागता है, और मलकूती सिफत में रब के बारगाह में उसकी इताअत का पहलू है कि फ़रिश्ते वो हैं युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, कि जो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तो ये सिफत हमीदा उसमें बेदार होती है। तो ये आपका रोज़ा, ये रमज़ानुल मुबारक आपकी क़ुव्वत हैवानी को भगाता है और क़ुव्वत रूहानी को जगाता है। और उस क़ुव्वत रूहानी को जगाने के लिए आपको ला इलाहा, जब आपने कहा हर चीज़ से नफ़ी, कोई नफ़ी नहीं, कोई माबूद नहीं, तो सबसे बड़ा जो माबूद हमने अपने नफ्स को बनाया हुआ है।
چونکہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی آپ بات مانو، جس کی آپ اطاعت کرو، جس کی آپ پوجا کرو، جس کی پوجا کرو اس کی بات مانو گے۔ اب ہم بات تو جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کی مانتے ہیں، مگر مانتے اپنے نفس کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، یہ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی نفی کرنی ہے اور ذات باری تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پہلا تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو رمضان المبارک میں کثرت کلمہ طیبہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں ظاہرین اور ناظرین کہیں گے کہ مولانا کتنا کم سے کم پڑھنا چاہیے؟ قرآن نے کہا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب کثرت سے ذکر کرنے کا جو حکم آیا تو کتنا ذکر روزانہ کرنا چاہیے؟ یہاں پر ایک بزرگ سے پوچھا کہ کتنا ذکر کرنا چاہیے، تو بزرگ نے کہا کہ خلق کے تعداد کے مطابق روزانہ ذکر کرو۔ پوچھا کہ خلق کے تعداد کے مطابق کوئی روزانہ ذکر کر سکتا ہے؟ وہ بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ آپ انسانوں کی تعداد کے مطابق ذکر کرو، نہیں، بلکہ کہا خلق کے تعداد کے مطابق ذکر کرو۔ اب خلق میں 18,000 مخلوق ہے، اور 18,000 مخلوق کی تعداد کے مطابق روزانہ ذکر کرنا یہ ناممکن ہے، یہ تو یعنی کہ ناممکنات میں سے ہے۔ ان سے کہا کیا کوئی ممکن ہے کہ روزانہ خلق کے تعداد کے مطابق آپ ذکر کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ اور ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، چونکہ قرآن نے کہا کثرت سے ذکر کرو، اور خلق کی تعداد کے مطابق روزانہ ذکر کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہاں پر وہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ مراقبہ کرتا ہے تو انسان کی وجود کے اندر جو خون ہے اس کے خلیے 70 ارب خلیے ہیں، اور جب بندہ اپنے رب کی اس میں ذات کی توجہ جب دل پر لگاتا ہے، یہ ایسے نہیں کہ پہلی درجے میں اس کو وہ درجہ مل جاتا ہے، مگر یہ چوتھا درجہ ہوتا ہے کہ چوتھے درجے میں اس درجے پر پہنچتا ہے کہ جب وہ اس میں ذات کی توجہ اپنے وجود پر ڈالتا ہے تو اس کا ایک ایک خلیہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب اس کا ایک ایک خلیہ اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک اس میں ذات کی تصور نے 70 ارب جو ہے ذکر کر دیا، چونکہ آپ کا روح ذکر کر رہا ہے۔ اور جب آپ کی سانس جو ہے وہ ایک دن میں 24,000 دفعہ دھڑکتی ہے، تو اس ایک سانس میں جب 70 ارب خلیوں کا ذکر کر سکتے ہو، تو اس صورت میں آپ کا جب 24,000 سانسیں ہیں تو یقیناً خلق کے تعداد کے مطابق آپ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تک پہنچنے کا بھی ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، وہ اگر آپ سوال کریں گے یا موقع ہوگا تو میں اس کے پاس آتا ہوں آپ کے پاس کہ یہ پورا جو نظام ہے وہ آپ ہمارے عوام کو اور آڈینس کو بتائیں تاکہ ان کے علم میں ہو اور وہ دین سیکھ سکیں۔ رانا گلزار تاج صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ناٹ اونلی کراچی، پورے ہی پاکستان اور بلکہ جہاں جہاں پہ بھی رمضان المبارک کی برکتیں چل رہی ہیں، اجتماعی ہم دیکھتے ہیں افطار، سحر، اور جب ہم کراچی میں جب ہم آتے ہیں تو کوئی سڑک ہمیں خالی نہیں ملتی۔ حکومتی سطح پہ بھی اس طرح کی، یہ جس طرح ایام محرم میں حکومت کی سطح پہ آپ سیکیورٹی بھی دیتے ہیں اور کیمپ بھی لگا دیتے ہیں پانی کے، کوئی تیاری سندھ حکومت کی رمضان المبارک میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقار بھائی آپ کا ونیس ٹی وی کا۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اور عام حالت میں بھی ہمارے یہاں پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے ہیں، خصوصاً کرونا میں بھی بڑی مدد کی ہے۔ اور حکومت سندھ نے فی الوقت یہ چیزیں ابھی تک نہیں کی، کیونکہ اس لیے کہ وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، اور کرنا چاہیے تھا، سبسڈی دینی چاہیے تھی جو کہ وفاق نے دی ہے۔ اگر حکومت سندھ بھی اس میں سبسڈی دیتی تو زیادہ اور بہتر ہو جاتا، لیکن کیونکہ سبسڈی جو ہے وہ برائے نام ہی ہے جو وفاق نے دی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست عوام کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج میں صبح ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے چینی جو ہے وہ 85 روپے پر کیجی کا کہا ہے یوٹیلیٹی اسٹور پر، لیکن دستیاب نہیں ہے، اور یہاں ریٹیل پرائز تو وہ 100 سے بھی اوپر ہیں۔ تو جو مہنگائی کا ستون ہے، یہ چاہیے کہ حکومت سندھ یا وفاقی حکومت سبسڈی نہ دے، مہنگائی کی سطح کو کم کر دے، یہ بھی ایک سبسڈی ہوگی۔ اگر آٹا 85 روپے کے 80 روپے کلو ہے اور وہ 50 روپے کلو ہو جائے تو یہ بھی ایک سبسڈی ہوگی۔ تو مہنگائی کے جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے، سبسڈی سے زیادہ۔ رانا صاحب، رمضان المبارک کا برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہینے زندگی میں مجھے ایسے ہی نصیب ہوتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور مغفرتیں ہم کرتے رہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف وفاق پر
بیٹھ جانا کہ وفاق نے ہی سبسڈی دینی ہے. میں نے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس دودھ اور یہ جو اشیاء خوردنوش اے سی آپ کے کمشنرز یہ کم از کم پرائز چیکنگ پر میں نے حکومت سندھ کی بات بھی کی ہے کہ بالکل پرائس کنٹرول کمیٹی کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے، جس پر یہ ہماری ناکامی ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن فیلئر اچھا ہے. کیوں نہیں ہے اور وہ وجوہات اگر آپ بتائیں. بالکل ہونا چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لسٹ تو ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں، بہت جگہوں پر نہیں ہے سر. لسٹ سے کام نہیں چلتا. دیکھیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. ہمارے کچھ حضرات ہیں جو رمضان کو ہم سیزن ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی اب سیزن آ گیا. آپ دیکھیے جو فروٹ چاند رات کو 30 روپے کلو تھا وہ صبح رمضان میں جو ہے وہ ہو گیا 70 روپے کلو. آخر وہ سامان وہ پہلے لے کر آئے ہوں گے نا، تازہ تو نہیں لے کر آئے. تو اس میں حکومت کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، اپنا ایڈمنسٹریشن جو ہے پاور جو ہے وہ دکھانا چاہیے، اور عوام کو اللہ کی رضا کے لیے رضاکارانہ طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ دونوں ہی مساوت نہیں کرتے. تو آپ سندھ حکومت کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں. تیسرا اقتدار اگر ہم 90s میں نہیں جاتے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ول کی مطلب کوئی ہے یا کوئی یہاں پہ تو آپ لوگ کیونکہ کوئی کولیشن پارٹنر بھی نہیں ہے. دیکھیے میں تو ایک عوام ہوں، حکومت سندھ بالکل حکومت سندھ عوام کی گورنمنٹ ہے. میں ایک عوام ہوں، بحیثیت جب میں بھی بازار میں اگر کوئی سودا خریدنے جاتا ہوں تو مجھے بھی ان چیزوں کا سامنا ہے. تو میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ خدارہ حکومت سندھ بھی اس پر ول پاور پیدا کرے اور ایکشن لے. لیکن ہمارے یہاں اگر ایکشن ہوتا ہے تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ فوری غربت کا رونا شروع کر دیتے، کہتے حکومت ظلم کر رہی ہے. یہ پورے ملک کی بات ہے، تو عوام پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے. میں تو عوام سے بھی گزارش کروں گا آپ کے توسط سے کہ حکومت کا ساتھ دیں، اور آپ خود بھی ان چیزوں پر توجہ دیں کہ اشیاء خوردنوش کو اس طرح سے آپ مہنگا نہ کریں. دیکھیے گورنمنٹ اگر 1 روپیہ بڑھاتی ہے تو نیچے جب وہ ریٹیل پرائز پر جاتا ہے تو 10 روپے 15 روپے چارج کرتے ہیں. یہ قابل مذمت ہے. تو ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا عوام اپنے اوپر رحم کرے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہم جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو حکومتوں کی طرف سے وظائف اور ایون بہت سارے راشن کے بیگ اور بغیر دکھاوے کے رکھ دیے جاتے تھے کہ جی عید کے یہ راشن ہے حکومت کی طرف سے. تو آج کل این جی اوز یہ کام کرنے لگ گئی ہیں، حکومتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں. اس کی وجہ بتائیں گے؟ یہ کام تو حکومتوں کے کرنے کے رانا صاحب. بالکل جی، فلاحی ریاست کا کام یہی ہوتا ہے، اور باہر ممالک میں ایسا ہوا بھی ہے، اور ہم نے کرونا کے ٹائم پہ دیکھا بھی ہے، اور ایسا ہوا ہے. ہماری حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور ہمارا ٹیکس کلیکشن بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے عوام پر خرچ کیا جائے. ہمارے جو ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے ثمرات بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں، اور یہ اچھا نہیں ہے. اور اچھی حکمرانی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب عوام ریاست کے اندر خوش ہو. تو عوام کے اندر بہت مایوسی ہے، اور اس مایوسی کو حکومت وقت کو دور کرنا چاہیے، اور عوام کے احساسات کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کو کیا چاہیے. عوام کو بنیادی چیز صحت اور ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ چیزیں ان کی بنیادی ہیں، کیونکہ ہمارا ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ بہت ناکارہ بھی ہے، ایجوکیشن سسٹم وہ بھی ناکارہ ہے. ہم باتیں تو میں نے گزارش کی کہ بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن عمل سے قاصر ہیں. میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی باتیں کر رہا تھا کہ ہم لوگ نہ جانے کن خوابوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم فیصلے کرتے ہیں، فیصلے کرتے وقت اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے. تو ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریشن پاور ہونی چاہیے. اگر کہیں کوتاہی ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے، اور اس پر ثالثی نہیں ہونی چاہیے. عوامی معاملات پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں آپس کی لڑائی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور لڑائی سے دور رہنا چاہیے. اور ہمیں افہام و تفہیم کو ساتھ حکومت کو ایک اچھی حکمرانی کا قیام عمل میں لانا چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک کوئی اعلان کر کے چلا جاتا ہے، کوئی اس پر کیچڑ اچھالتا ہے
تو یہ نہیں درست بات نہیں ہے. اگر اعلان کرنے والے صرف اعلان ہی کر رہے ہیں تو کام کرنے والے صرف کام ہی کر رہے ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوگا کیا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے حکمرانوں کو, عوام کو عقل سلیم دے کہ ہم ایک دوسرے سے کوارڈینیشن قائم کریں اور حکومت کا ساتھ دیں. عوام کو چاہیے اور عوام کو, حکومت کو چاہیے وہ عوام کا ساتھ دے. تو جب تک ہمارے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوگا, ہم آمدنی نہیں ہوگی, تو ہماری ریاست ترقی نہیں کر سکتی. بہت اچھی بات کی آپ نے سمر. میں چاہوں گا کہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو رحمت للعالمین کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. جی ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہے, محمد احمد قادری صاحب, مائک آپ کے سامنے موجود ہے. آپ آج کیا سنائیں گے؟ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے یا منقبت سنائیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. جب بھی کو اپنی جھکا کے مانگو, جب بھی کو اپنی جھکا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے, حضور اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجا کے مانگو, درود لب پر سجا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. سبحان اللہ. اور جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, ولی نے سبحان اللہ. مانگا, جہاں سے مولا علی سبحان اللہ. علی یا علی سبحان اللہ. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, اور انہیں سے مضبوط کر لو ناتے
اللہ، ہاں جو ہاں، دیکھ کے ایسا سبحان اللہ، بے شک نہیں جتاتے، ہاں ہاں، انہی سے مضبوط کر لو ناتے، جو دیکھ کے ایسا نہیں جتاتے، بس انہی سے ان کو منا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ صدا مدینے سے آ رہی ہے، تم اپنے آنسو بہا کے مانگو، سبحان اللہ، ہاں ہاں، آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان زبردست، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ احمد رضا مدنی صاحب، آگے ہم بڑھاتے ہیں نشریات کو، اور کوشش یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا ذکر بھی ہوتا رہے، اہل بیت، اصحابہ رسول سب کا ذکر ہو، اور کیسا دیکھتے ہیں اس اصحابہ رسول کے عشق کو اور اہل بیت کی لگن کو، جس طرح دین کے لیے قربانیاں دی گئیں، کیا فیض ملتا ہے امت مسلمہ کو؟ دیکھیں، اگر آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا عشق کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے عشق کے متعلق اگر میں بات کہوں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے قبل جب آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن نے اور آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہ گئے اور خوب زود و کوب کیا اپنی بہن کو، اور اپنے بہنوئی کو بھی زود و کوب کیا، تو اس جانے سے پہلے دیکھا کہ کوئی کتاب ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پوچھا وہ کتاب کہاں ہے جس کو تم پڑھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے؟ تو بتایا گیا کہ وہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے، آپ تو ناپاکی کی حالت میں آپ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب آپ نے غسل کیا، اس کتاب کو پڑھا، اس آیت مبارکہ پڑھا، الم یأنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اور پھر یہی عالم تھا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں گئے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے قبل حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گویا کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن یہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسلام لانے کے بعد سب سے بڑے محافظ ہیں، اور یہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اس دنیا سے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، اس کی عمر گردن اڑا دے گا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ذات والا تبار سے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں صادق نقشبندی صاحب، بلال حبشی سے لے کر مصعب بن عمیر، پھر اویس کرنی، بہت ساری ایسی ہستیاں ہمیں ملتی ہیں تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے بڑی قربانیاں دی، چاہے ہم اماں فضا کا ذکر کریں خواتین میں، آپ کچھ آج
किसी आशिक बिलाल हबशी की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि बिलाल हबशी को जब उनका सरदार, उनका आका उन्होंने कहा कि आका ने कहा कि बिलाल को इस्लाम से निकालने के लिए इतना उसको तशद्दुद करो, इतना मारो कि ये इस्लाम छोड़ दे। तो आवारा लड़कों ने उनको मक्के की तपती हुई रेत पर लिटाया और मारना शुरू किया। वो तपती हुई रेत के जिस पर आज भी अगर कोई बंदा गर्मी की शिद्दत में अगर वहाँ कदम रखे तो वो पाँव में छाले पड़ जाए, और उस सरजमीन मक्का की तपती हुई रेत पर लिटाकर मारा। खुद आका ने मारा, उबई ने मार मार के थक गया और थक कर साइड में जाकर बैठा और हाँपने लगा। तो हाँपते हाँपते बिलाल हबशी को देखा तो बिलाल हबशी मुस्कुरा रहे थे। तो बिलाल हबशी को मुस्कुराते हुए देखकर वो उबई आका को बर्दाश्त न हुआ और ताज्जुब हुआ, और हालत ताज्जुब में कहा कि बिलाल मैं मार मार कर थक गया हूँ, मगर तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? कहा कोई और होता तो नहीं बताता, आका आपको बताता हूँ, आपका डंडा मेरे कमर पर पड़ता था, चेहरा मुस्तफ़ा मेरे सामने आ जाता था, और मुस्तफ़ा का जब हुस्न मुस्तफ़ा को देखता था तो मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती थी। अब यहाँ पर ये इश्क की मंजिल पर थे कि मुस्तफ़ा के चेहरे में डूबते थे तो उनको कुछ वो ना होता था। अब यहाँ पर खुद इश्क की बात और तकलीफ़ की बात पर मुझे एक बात याद आई कि यहाँ हदीस शरीफ में आता है जो शहीद होता है, अश-शहीद लम यजिद अलमल क़त्ल वलम यजिद इल्ला कमा यजिदु अलमल क़रसा। तक शहीद होता है तो हमारी ज़ाहिद अकल कहती है उसका हाथ कहीं पड़ा है, सर कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ा है, पाँव कहीं पड़ा है, खून में आलूद है, बड़ी तकलीफ़ों में होगा। मगर हुजूर फरमाते हैं उसको शहादत की तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उसको जो है एक चूंटी काटने की तकलीफ़ होती है। अब जब एक आलिम कहते हैं कि जब मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि तकलीफ़ क्यों नहीं होती, और इसी हदीस पर सोचते सोचते मैं सो गया और किस्मत ने अंगड़ाई ली कि ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। उस नींद पर ज़िंदगी भर की बेदारी कुर्बान हो जाए जिस नींद में हुजूर का दीदार हो जाए। हुजूर का दीदार हुआ, हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं कि शहीद को जो है तकलीफ़ शहादत की तकलीफ़ नहीं होती सिवाय चूंटी काटने की। तो मेरे आका ने फरमाया सूरह यूसुफ पढ़ो। अर्ज़ किया, पूरा पढ़ते रहे मगर कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन उसी हदीस पर गौर करते रहे, सोचते रहे। हदीस पर गौर करोगे तो हदीस वाला याद आएगा। आप किसी दुनियादार की बात पर गौर करोगे तो वो याद आएगा, जब हदीस पर गौर करोगे तो हदीस वाला याद आएंगे। उसी हदीस पर गौर करते करते फिर सोए, फिर ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। फिर अर्ज़ किया, हुजूर ने कहा सूरह यूसुफ पढ़ो। फिर जब पढ़ा समझ में नहीं आया, तीसरी दफ़ा जब पढ़ा तो हुजूर तीसरी दफ़ा ख्वाब में देखा, या रसूल आप बताइए। फरमाया कुरान कहता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, कि जब वो वहाँ पर मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो जब वो आंखें उठी तो देखा, और वहाँ वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि वक़त्तअना अयदियहुन्ना, हाथ में लीमू या सेब था, हाथ में छुरी थी और वो छुरी गिर गई, हाथ से वो सेब गिर गया या लीमू गिर गया, उंगलियां कत्तान आइदिया, उंगलियां कट गई। और वो हुस्न यूसुफ को देख कर कह रही हाशा लिल्लाह, खुदा की कसम, मा हादा बशरा, ये तो बशर नहीं है, इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। हुस्न यूसुफ को देखे, उंगलियां कट जाए तकलीफ़ ना हो। अरे हुस्न मुस्तफ़ा को बिलाल देखे तकलीफ़ कैसे हो। और शहीद जब शहीद होता है हिजाब के पर्दे हटते हैं, वो रब बारी ताला को देखता है, उसको तकलीफ़ का एहसास कैसे हो सकता है। बेशक बहुत अच्छी बात की आपने। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नशरियात में, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।